کہ نماز نہ پڑھنا منکر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، روزہ نہ رکھنا منکر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، زکوٰۃ نہ دینا منکر ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، کاروبار میں جو غلط طریقے سے کمانا ہوتا ہے وہ منکرات ہے اس سے اپنے آپ کو بچا دے۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے زندگی میں احکامات زندہ ہو اور اپنے زندگی میں جو گناہ کے کام ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، جیسے آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نظر آتی ہے، تو اس طرح گناہوں میں آگ ہے لیکن وہ یہاں نظر نہیں آتی، وہ یہاں نظر نہیں آتی، وہ تو دل کے روشنی سے نظر آتی ہے۔ تو جیسے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ دوسری ذمہ داری یہ ہے ایک نمازی آدمی کی کہ نماز کی طرف بلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، نماز نہ پڑھنا اس منکر سے اپنے آپ کو بچانا، تو اگر کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی بچانا اس کا کام ہے، یعنی دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں، نیک عمل کرنا بھی، نیک کی طرف بلانا بھی، یہ دونوں کام ہیں۔ اس طرح برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی اور معاشرے کو بچانا، یہ دونوں کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن محلے میں لوگوں کو نماز کی طرف نہیں بلاتا تو اس نے آدھا کام کیا، آدھا کام یہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو دوسرا حکم ہے کہ دوسرے کو بلانا، تو اس نے اس حکم کو چھوڑ دیا، اس حکم کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اور ایک حکم پورا کیا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نماز پڑھو۔ اب اگر پوری بستی اس ایک حکم کو پورا کر رہی ہے نماز کا، میں نے نماز ویسے بطور مثال لے لیا، اصل تو پورا دین ہے، اور یہ خود اس حکم کو پورا کر رہی ہے، اور اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ باقی پوری بستی بچ نہیں سکتی کہ ہم نمازی ہیں، ہم کیا ہے؟ کیوں؟ اس پوری بستی کے ذمہ جیسے یہ کام تھا کہ خود نماز پڑھنا، تو اس پوری بستی کے ذمہ یہ کام تھا کہ کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اب وہ الگ بات ہے، اس میں دو چار نے بھی اگر کام کر لیا اور اس کو راستے پر ڈالا تو سب کا کام بن جائے گا، لیکن اگر اس کی فکر نہیں کی گئی تو اب گویا اس پورے بستی نے ایک کام تو کر لیا جس کی وجہ سے یہ فرمان بردار ہے، لیکن دوسرے کام انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے اس بے نمازی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ نمازی نہیں بچ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ذمے جیسے نماز پڑھنا تھا تو ان کے ذمے نماز کی طرف بلانا بھی تھا۔ اچھا، اگر ایک آدمی نماز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، تو عام طور پر تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خود پڑھتے نہیں اور دوسرے کو بلاتے ہو۔ حالانکہ دوسرے کو بلانا ذریعہ ہے کہ بندہ خود دین پر آ جائے، کیونکہ جب بندہ اوروں کو کہتا ہے تو آخر اس کو بھی اللہ توفیق دے دے گا، لیکن اگر وہ اوروں کو بلاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، خود نہ بھی کرے، میں اس کی ترغیب نہیں دیتا ہوں کہ نہ کرے، لیکن اگر تو ایک کام وہ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری جو بلانے کی ہے وہ کر رہا ہے، دوسرا چھوڑ دیا جو خود کرنا ہے۔ جیسے وہ جو خود نماز پڑھ رہا ہے اس نے ایک کام کر لیا، دوسرا چھوڑ دیا، تو دوسرا جو اوروں کو بلا رہا ہے اور خود اس نہیں پڑھ سکتا کسی یا نہیں پڑھتا، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کو بلانے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے ذمے دو کام تھے کہ ایک کہ خود نہ کرے، اور دوسرا کیا تھا کہ اوروں کو بھی روکے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کمزوری کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں،
ये नहीं उसके नाम लेने की जरूरत, लेकिन अपने छोटों को समझाते हैं बेटा ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसका मुज़र असरात है, मैं तो फंस गया हूं। लेकिन दूसरों को क्या है, कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, इसलिए इससे अपने आप को क्या करो, अपने आप को बचाओ। तो ये एक जिम्मेदारी है कि खुद गुनाह के काम से बचना भी और दूसरों को बचाना भी। तो अगर दूसरों को नहीं बचाया जा रहा है और खुद भी गुनाह का काम कर रहा है तो ये दोनों गुनाह में मुब्तला है, खुद भी कर रहा है और दूसरों को भी नहीं मना कर रहा है। तो इसलिए हमारा बनना यह है कि हम खुद भी दीन पर आ जाएं, पूरे दीन पर, और हमारा बनना यह है कि हम औरों को भी इस दीन की तरफ बुलाने वाले बन जाएं। अब अगर हम खुद कर रहे हैं औरों को नहीं बुला रहे हैं तो पूरे इस्लाह नहीं है। जिस बनने के लिए हम निकले हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि हमारी इस्लाह हो, हम बने, हमारे अंदर दीन हो, हमारे अंदर दाया हो कि दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। उसके लिए उस मेहनत को सीखना भी हमारा काम है। अच्छा, उसमें फिर करना क्या होता है? तो निकलने के जमाने में 2-4 काम ऐसे हैं कि अगर इसको बंदा एहतिमाम के साथ करे तो अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। ये बड़े बड़े काम है, क्योंकि बड़ों के काम है। मखलूक में नबियों से बड़ी शख्सियतें कोई भी नहीं, और नबियों को भेजा जाता है कि उनके जरिए से उनके बस्ती वालों को, शहर वालों को, इलाके वालों को अल्लाह हिदायत दे। वो काम क्या है? एक है दावत का काम। गोया हमने दावत देते देते दाई बनना है, क्योंकि काम वाला इंसान तब बनेगा कि जब उसमें बंदा लगा रहे। तो दावत देते देते दाई बनना है, एक दावत का काम। दूसरा, इसके साथ हर नबी को मुअल्लिम भेजा गया, मुअल्लिम भेजा गया कि वो सिखलाने वाला था और उम्मत उनसे सीखने वाली थी। उम्मत सीखने वाली थी और नबी सिखलाने वाला था। तो इस उम्मत को अल्लाह ने नबियों वाला काम दिया कि ये सीखेगी भी जैसे उम्मतें सीखती थी, और ये दूसरों को सिखाएंगे भी जैसे नबी सिखलाते थे। तो इसके साथ दूसरा काम हमारा क्या है? तालीम, ताल्लुम, सीखना, सिखाना। तीसरा काम इसके साथ हमारा ये है तज़किये का है कि बंदे का तज़किया हो, अखलाक बढ़िया हो। उसके साथ जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र। जिक्र करते करते जाकिर बनना है, और इबादत पर मेहनत करनी है ताकि कोई बंदा इबादत के बगैर न रहे। तो इबादत का नूर भी अंदर आ जाए, जिक्र का नूर अंदर आ जाए।